السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب ہو جائے۔ اب اللہ کا مقرب کیسے ہوا جائے؟ اللہ کو کیسے لوگ بہت ہی اچھے لگتے ہیں، یقیناً بہت سی اس میں اقسام ہیں، لیکن ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو سابقون کی ہے، سبقت لے جانے والوں کی۔ مجھے غزوہ تبوک کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت ابو عقیل ایک صحابی تھے اور بہت فنانشلی ہینڈ ٹو ماؤتھ، لیس فارچونیٹ، آپ سمجھ لیجئے فنانشلی لیس فارچونیٹ۔ اب یہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال لگاؤ اور جنت میں گھر بناؤ، تو ان کا دل چاہا کہ میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہوں۔ اب ان کے پاس کچھ تھا تو نہیں، تو انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں ساری رات کام کیا، اور انہیں ساری رات سخت سردی کا موسم تھا، اور ایسے شدت والے موسم میں انہوں نے یہودی کے باغ میں ساری رات کام کیا، اور انہیں صبح اجرت کے طور پہ جو کھجوریں، تھوڑی سی کھجوریں ملی، اب وہ لے کے مسجد نبوی میں آ گئے ہیں۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اور فرمایا تھا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کے رسول ہی کافی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا تھا، اور ایسے میں حضرت ابو عقیل لے کر آئے ہیں تھوڑی سی کھجوریں، اور بہت آخر میں کونے میں لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری تھوڑی سی کھجوروں کی کیا حیثیت، کیا وقت ہے۔ کچھ صحابی ہیں جو جانتے ہیں ان کی مالی حالت کو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اور ان کے گھر والے کچھ دنوں سے فاقے سے بھی ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ ابو عقیل تم یہ کھجوریں اپنے گھر لے جاؤ، اپنے گھر والوں کو جو فاقے سے ہیں ان کو کھلاؤ، کیونکہ سامنے ان سب کو کھجوروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر نظر آ رہا ہے۔ لیکن حضرت ابو عقیل کا دل چاہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں اور فرماتے ہیں، وہ جو ڈرے سہمے سے بیٹھے ہوئے نا حضرت ابو عقیل، انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور کھجوریں لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کھجوروں کو، یہ جو کھجوروں کا بہت بڑا ڈھیر ہے، اس پہ ڈال دو، اور جو کھجور ابو عقیل کی کسی کے پیٹ میں جائے گی وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اخلاص والے، ان کا بھی دل چاہتا ہے ہم سبقت لے جائیں۔ تو قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ہم تو چونکہ قرآن پاک سے بھی اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کچھ آیات پھر میں نے قرآن پاک کی دیکھی جس میں سابقون کا ذکر تھا، سبقت لے جانے والوں کا ذکر تھا، تو مجھے اوور آل یہ سمجھ آئی کہ سابقون ہی مقربین ہیں، اور یہ سمجھ آئی کہ سابقون وہ ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کچھ آیات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148، اس میں فاستابقوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، پس سبقت کرو، اور پوری آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے والسابقون، اور سبقت لے جانے والے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور جو مہاجرین اور انصار سبقت لے جانے والے اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں
سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 101، اس میں سابقت کا لفظ استعمال ہوا اور ترجمہ کچھ یوں ہے آیت نمبر 101 کا: البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ پھر ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 32، بہت ہی خوبصورت، اللہ کا تو سارا کلام ہی خوبصورت ہے لیکن یہ الفاظ دیکھیں، یہ ہے سابقن بالخیرات باذن اللہ۔ پوری آیت کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پھر وارث بنایا ہم نے الکتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعضے ان میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔ تو اب یہ سمجھ آئی کہ جو اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لیے چلے جاتے ہیں یہ فضل سے ہی ہوتا ہے، وہ بڑے فضل والے ہیں، ان پہ بڑی بلیسنگس ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے، اس کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہیے، یہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے، اس میں 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس آیت کے ترجمے سے، اس آیت سے، کہ الکتاب کا علم چنے ہوئے بندوں کو ملتا ہے۔ پھر ہمیں اس میں جو 3 کیٹیگریز نظر آتی ہیں ان میں سے ایک تو ان کی کیٹیگری ہے کہ جن کے پاس یہ علم ہے الکتاب کا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں دل سے ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اعمال اتنے اچھے نہیں کر پاتے، رانگ ڈوئنگس میں کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں، کہ مجرم تو ہیں لیکن باغی نہیں ہیں، یہ وہ کیٹیگری ہے۔ اور دوسری کیٹیگری میڈیوکرز کی ہے، اس میں بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کی طرف عام طور پہ مائل رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی، لیکن کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ وہ خواہش کو آزاد بھی چھوڑ دیتے ہیں اور خواہش کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری جو کیٹیگری ہے میڈیوکرز کی وہ یہ ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پہلی کیٹیگری ہے وہ نفس امارہ والوں کی ہے، مجھے تو اس کی یوں سمجھ آتی ہے، اور دوسری وہ ہے نفس لوامہ والوں کی، جن کا جو بیلنس ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا جاتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم برائیوں سے بچے رہیں اور نیکی کے راستے پہ چلتے رہیں۔ اور تیسری کیٹیگری جو بتائی گئی ہے وہ ہے سبقت لے جانے والوں کی، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں پیش رہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ وہی کیٹیگری ہے جو سبقت لے جانے والوں کی ہے، مقربون کی ہے اور نفس مطمئنہ والوں کی ہے۔ اور الواقعہ جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 10 اور 11 پہ ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے، والسابقون والسابقون، والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے ہیں وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ تو یوں سمجھ آتی ہے کہ جو سابقون ہیں وہی مقربون ہیں۔ اس حوالے سے پھر مجھے ایک معرفت والے ہیں، انہوں نے ایک بار خاص طور پہ 3 کیٹیگریز کی ان کے سے بات ہو رہی تھی کہ کون سی 3 کیٹیگریز ہیں، تو انہوں نے سورہ الواقعہ پوری کی پوری مجھے سمجھائی تھی۔ کسی اور سیشن میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت سورہ الواقعہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی آیات نہ صرف ان 3 کیٹیگریز کو بتاتی ہیں، سابقون جو ہیں اور پھر اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال جو ہیں، اور پھر ان کے مقامات کیا ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم کسی اور ایپیسوڈ میں، کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی عطا کردہ توفیق سے السابقون میں شامل فرما لے۔
جو خیر میں سبقت لے جانے والے ہیں، جو قرب والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین نبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔